ہمارے ہاں ایک حدیث عام طور پر بہت موضوع بحث بنی رہتی ہے اور اس پہ لوگ بات کرتے ہیں کہ رمضان میں شیاطین کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں، بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ محدثین کے نقطۂ نظر سے اس حدیث کی کیا حیثیت ہے، اور آپ لوگوں کے منہج کے مطابق یہ حدیث ثابت ہے حضور سے یا نہیں، اور پھر اگر ایسا ہے اور نہیں بھی ہے تو دونوں صورتوں میں اس کا مطلب کیا ہے؟ جی، اس چیز کو ضرور سمجھنا چاہیے. ایک تو یہ کہ یہ جو روایت ہے، روایت تو مستند ہے، اب تک کی جو ہماری تحقیق ہے اس کے مطابق اس پر اس طرح کی کوئی جرح موجود نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم کہیں کہ یہ کوئی ضعیف یا غیر مستند روایت ہے. اس کو اصل میں مسئلہ سمجھنے کا ہے، وہ یہ کہ انسانی نفس کے جو میلانات ہیں وہ تو باقی رہتے ہیں، وہ ختم نہیں ہوتے، اور دنیا کی جو ترغیبات ہیں وہ بھی ہمیشہ باقی رہتی ہیں. اور یہ جو معاملہ ہے کہ شیاطین کو بیڑیاں پہنائی جاتی ہیں کہ وہ غیبی معاملہ ہے، اور غیبی جو امور ہیں اس کے بارے میں یا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا سکتے ہیں، اور یا پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رہنمائی میں ہمیں بتائیں. تو یہ جو روایت ہے، یہ حدیث ہے، جس کا آپ نے ذکر کیا، اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ قرآن مجید میں نہیں بلکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ بات ہمیں ملی ہے، اس ذخیرے میں ہمیں یہ روایت ملی ہے. تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو یہ غیبی بات آپ کی ذات والا صفات ماخذ ہے ہمارے لیے اور مستند ہے، تو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو جب سمجھتے ہیں تو یہ بات اس سے واضح ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی ہے، ہمیں یہ بتایا ہے اس غیبی معاملے میں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص کرم کے ساتھ یہ اہتمام کرتے ہیں اپنے بندوں کے لیے کہ جو شیاطین انسانوں کو بہکانے کا کام کرتے ہیں ان کو گویا کہ بیڑیاں، شیاطین جن کو بیڑیاں پہنائی جاتی ہیں. صحیح. یعنی وہ خارجی طاقت سے مختلف امور میں کوئی بھی اپنی ترغیبات نہیں کر سکتے. یہ خبر ہے جو دی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کے مہینے میں خدا کے بندے خارجی کوئی طاقت اور کوئی بہکانے کا عمل تو شیاطین کی طرف سے نہیں ہوگا، اس کے بغیر اپنے لیے اپنے نفس پر قابو کرتے ہوئے روزے کی عبادت کے ساتھ وہ اللہ کا جس حد تک ممکن ہو تقرب حاصل کریں اور خیر و فلاح کے لیے اپنی جد و جہد کریں. اور رمضان کے مہینے میں وہ اس کا زیادہ جتنا اہتمام کریں گے روزے کی عبادت میں بھی، قیام میں بھی، لیلۃ القدر میں بھی، تو اس کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صلہ بھی بتایا ہے. انہی روایتوں میں آیا ہے حدیث کی کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، یعنی جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے قیام کے بارے میں بھی فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اور اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، یعنی جس شخص نے لیلۃ القدر میں قیام کا اہتمام کیا، اللہ کے حضور میں وہ پرستش کرتا رہا، تو اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو یہ چیز ہے جو اس کو اس روایت کے ذیل میں ان چیزوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے. صحیح.